نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز محترم حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی، خوش نصیبی کہ حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم شب اسریٰ کے دلہا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس جامع مسجد میں منعقدہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں حاضری کا موقع میسر آ رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک برادران جنہوں نے اپنی اس مسجد کے امام محترم قاری سلطان احمد صاحب، اس مسجد کے خطیب اساتذہ حضرت علامہ پروفیسر محمد اعظم آوان صاحب، ان کے ساتھ مل کر اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا بھی کرتا ہوں کہ مالک مولا ان کی محبت بری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبلہ پروفیسر صاحب کے ساتھ ہمارا جو بزرگان آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کی نسبت کا تعلق ہے، اس نسبت سے انہوں نے حکم ارشاد فرمایا کہ چند گزارشات میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا وہ انتہائی شارٹ ہے، انتہائی مختصر ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں دیے گئے ٹائم سے بھی پہلے اختصار کے ساتھ اور جلدی میں چند باتیں آپ کو اس طرح عرض کروں کہ وہ باتیں ہوا میں ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کے کانوں تک پہنچے، پھر دل تک پہنچے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنے والی وہ باتیں آپ کے دلوں کے اندر موجود محبت مصطفیٰ میں اضافے کا سبب بنیں۔ صرف چند منٹ کی حاضری ہے، آپ کی پوری توجہ میری طرف مبذول ہونی چاہیے تاکہ بات سننے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ آج تقریباً 1450 سال گزر چکے مدینہ طیبہ کی سرزمین میں حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ 63 برس آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود رہے۔ 1,24,000 کم و بیش نفوس قدسیہ ایسے تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی نہ صرف سنگت اختیار کی بلکہ سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ انہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اور ان کے مقدر پہ ہماری جان قربان۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کی آنکھوں کو سرکار کائنات کا دیدار میسر آیا۔ اب انہوں نے سرکار کو دیکھا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب سرکار کے جانے کے بعد وہ ہستیاں بھی ایک ایک کر کے دنیا سے تشریف لے گئیں۔ یہ لیل و نہار کا، صبح اور شام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، صدیاں گزر گئیں۔ بادشاہ آتے ہیں، شہنشاہ آتے ہیں، مالدار آتے ہیں، امیر آتے ہیں، فلسفی آتے ہیں، معلم آتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان میں بے شمار ایسے ہوتے ہیں جب چلے جاتے ہیں کوئی 100 سال تک اس کا ذکر زندہ رہتا ہے، کسی کا ذکر 200 سال تک زندہ رہتا ہے، کسی کا ذکر 300 سال تک زندہ رہتا ہے۔ چلتے
چلتے حالات زمانہ کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس کملی والے آقا پہ 1450 سال گزر چکے، لیکن ذکر اس طرح تر و تازہ ہے کہ کہیں ابھی سرکار یہاں سے گزرے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سرکار گزرے ہیں، ابھی سرکار کی تشریف آوری ہوئی ہے، ابھی سرکار کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، قیامت تک ایسے چلے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ میں بیٹھا ہوں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، نائب خواں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ملک برادران نے اپنے اعزاء و اقرباء کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ہر کسی کے دل کے اندر جو جذبات ہیں اور جو دل کی کیفیات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے، سرکار کی محبت سے سرشار ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس محفل میں کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے دل میں سرکار کا کامل عشق نہ ہو، سرکار کی محبت نہ ہو۔ ہر بندہ محبت والا ہے، ہر بندہ عشق والا ہے، عشق لے کے بیٹھے ہیں، محبت لے کے بیٹھے ہیں۔ آج بڑا مصروف زمانہ ہے، کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے چند لمحے بھی میسر نہیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سرکار کے نام پہ، سرکار کے ذکر پہ، سرکار کی عظمت پہ، کہ سرکار کے تذکرے پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک ذکر ہوتا ہے، شام سے لے کر سحر تک ذکر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کملی والے آقا کا کمال ہے جس نے محبت کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ کیونکہ محبت کے لیے چند دل ہی مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ نہیں جو ہر ساز پہ بجایا جائے۔ مسلم شریف کی روایت سنانے لگا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت میں میرے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، ٹوٹ کر محبت کرنے والے کچھ لوگ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ناسن، وہ لوگ ہیں یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، میرے بعد آئیں گے۔ کوئی 2 صدیاں بعد آئے گا، کوئی 3 صدیاں بعد آئے گا، کوئی 100 صدیوں بعد آئے گا، کوئی 1400 صدیوں بعد آئے گا۔ فرمایا یکونون بعدی، وہ میرے بعد ہوں گے، یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ۔ فرمایا میرے صحابہ آئیں گے تو میرے بعد، لیکن ان میں ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی، ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ میرا مال بھی چلا جائے، میری جان بھی چلی جائے، مجھے اپنے آقا کی زیارت ہو جائے۔ اور یہ جذبات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس سرکار کی کرم نوازی ہے۔ آج 1450 سال گزر چکے، لیکن وہی جذبات سینوں کے اندر موجسن ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بشارت سنا کے گئے کہ آئیں گے، میرے بعد آئیں گے اور عرصے بعد آئیں گے، لیکن جذبات محبت اور جذبات عشق کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا میرا مال چلا جائے، میری اولاد چلی جائے، ہر چیز فنا ہو جائے، بدلے میں ایک مرتبہ زیارت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کا ذکر کیا، پھر لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی۔ فرمایا خوشخبری ہو اس خوش نصیب کو جس نے میری زیارت بھی کی اور مجھ پہ ایمان بھی لایا، زیارت بھی کی اور ایمان بھی لایا۔ فرمایا اسے خوشخبری ہو۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي۔ فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس خوش نصیب کو جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان لے آیا۔ کتنی مرتبہ سرکار نے مبارک دی؟ سارے اونچی بولو، کتنی
کتنی مرتبہ مبارک دی؟ 7 مرتبہ مبارک دی. فرمایا 7 مرتبہ اسے مبارک کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان لے آیا. تو پھر میں اور آپ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں کہ جس نبی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، جس کی محبت میں بیٹھے ہیں، وہ نبی نہ صرف ہمیں جانتا ہے بلکہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. نگاہوں کے سامنے رکھے ہوئے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے ہمارا تذکرہ کر کے گیا ہے، 1400 سال پہلے ہمیں خوشخبریاں سنا کے گیا ہے. اور وہ نبی اتنا عظیم ہے، وہ نبی اتنے کمالات کا مالک ہے، اور وہ نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے اتنے مرتبے ملے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 کے آغاز میں نبیوں کا ذکر کیا. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. ہیں سارے فضیلت والے، ہیں سارے کمالات والے، لیکن کچھ کے کمالات کچھ سے زیادہ ہیں. آگے پھر ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اللہ نے جن کے ساتھ گفتگو کی. اور اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا کلام ہے. آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے درجے اللہ نے مزید بلند فرمائے ہیں، جن کے درجے اللہ نے مزید بلند فرمائے ہیں. کلام تو کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ کون ہیں جن کے اللہ نے مزید درجے بلند فرمائے، جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ مقام عطا کیا، سب سے اعلیٰ درجے عطا فرمائے. مفسرین لکھتے ہیں کہ نبیوں میں جسے سب سے زیادہ درجے ملے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے محبوب آقا ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہمارے آقا ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کیا کہ اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان سے کائنات انسانی کا نظام آگے چلا. دوسرے نے کہا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تیسرے نے کہا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا. ایک نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اب صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں اسی مجلس میں میرے اور آپ کے قریب آقا بھی تشریف لے گئے. سرکار کی تشریف آوری ہو گئی. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے آپس میں باتیں کی ہیں، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں. تم نے حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ وہ صفی اللہ ہیں، یقیناً وہ صفی اللہ ہیں. تم نے حضرت نوح کے بارے میں کہا وہ نجی اللہ ہیں، یقیناً وہ نجی اللہ ہیں. تم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا وہ کلیم اللہ ہیں، یقیناً وہ کلیم اللہ ہیں. تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ مسیح اللہ ہیں، وہ یقیناً مسیح ہیں. لیکن سن لو، میں محمد اللہ نے تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے. انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا. سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا. کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جنت میں میری امت جائے گی. یہ میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں، عظمتوں والے، کمالات والے، شانوں والے، جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اور وہ اتنے کریم ہیں، وہ کمال والے بھی ہیں اور پھر کریم بھی ہیں. اور کریم کتنے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے اور جولی کو پھلاتا ہے، اپنی طلب ان کے سامنے رکھتا ہے، سرکار اسے خالی واپس نہیں بھیجتے بلکہ مالا مال کر کے بھیجتے. کتنے کریم ہیں. میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں محافل میں، اور اس طرح کی پکیزہ مجالس میں آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں کئی خیالات ہوتے ہیں، کئی دعائیں ہوتی ہیں.
جو لے کے آتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کے میلاد کی محفل میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے جب سرکار کے ساتھ تعلق قائم ہوگا نعت کے دوران، قرآن کے دوران، حدیث کے دوران، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس کریم کی بارگاہ میں ہم پہنچ آئے ہیں، جہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ کریم اتنے ہیں کہ کوئی آئے وہ خالی واپس پلٹتا نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مال غنیمت اتنا ملا کہ صرف بکریاں اتنی تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ کو وادی کہتے ہیں، ساری کی ساری وادی بکریوں سے بھر چکی تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو جسے بولنے چالنے کی کوئی زیادہ آداب معلوم نہ ہوں، وہ آیا، نہ تو اس نے سلام کیا نہ کوئی اور کلام کیا، اس نے آگے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس چادر کو کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے زور کے ساتھ کھینچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پہ چادر کا اثر نظر آنے لگا، اور اس طرح وہ کھینچ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجیے۔ اب سوال پوچھے اور سوال پوچھنے کا انداز دیکھیے، مانگ رہے ہیں، ہم نے تو کسی سے مانگنا ہو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، دل نرم ہو، جب دل نرم ہوگا پھر دعائیں دیتے ہیں، تب جا کے وہ کوئی دینے کی کیفیت میں آتا ہے۔ اب یہ سوال پوچھنے، سوال کرنے کے آداب سے آگاہ نہیں ہے، اس نے آ کے آپ کی چادر کو کھینچا، دیکھنے میں یہ کوئی طریقہ نہیں تھا سوال کرنے کا، اور پھر مال مانگا، کہنے لگا جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے عطا کرنا۔ پہلے میں عرض کر چکا سرکار کے پاس بکریاں بھی تھی، اور بکریاں اتنی تھی کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس کا سوال سنا، فرمایا او مانگنے والے جا، یہ جتنی بھی بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری میں نے تجھے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، لے جا، لے جا انہیں، یہ تیری ہو گئی ہیں۔ اب وہ اعرابی جب آیا تو اس نے جب سرکار کی عطا کو دیکھا، سرکار کی بخشش کو دیکھا، بکریوں کو ہانکتا ہوا اپنے قبیلے میں گیا، جا کے اس نے اعلان کیا اے میرے قبیلے والوں، سارے مدینہ طیبہ جا کے سرکار کی غلامی اختیار کر لو۔ خدا کی قسم جب وہ مانگنے پہ آتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بندے کو دوبارہ کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ یہ سرکار کا دربار ہے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے۔ پروفیسر اعظم عوان صاحب نے جب پروگرام کا آغاز کروایا تو بار بار ہمیں یہ نصیحت کرتے رہے کہ دیکھو کس دربار میں آئے ہو، کس بارگاہ میں آئے ہو، اس بارگاہ کے آداب کو پیش نظر رکھ کے بیٹھو۔ جب اس بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، ادھر اپنی جوڑی پھیلاؤ گے، ادھر سے سرکار کی کرم نوازی ہوگی۔ جب سرکار کرم کریں گے، بگڑے ہوئے مقدر سمجھ جائیں گے، جو لینے کے لیے آئے ہیں سرکار عطا فرمائیں گے، سرکار کرم نوازی کریں گے۔ یہ سرکار کا طریقہ ہے، یہ سرکار کا دستور ہے۔ اور پھر ایسے نہیں ہے کہ سرکار اپنے زمانے میں عطا فرماتے تھے، اب وقت گزر گیا، اب سرکار عطا نہیں فرماتے، سرکار اب بھی عطا فرماتے ہیں، ہر لمحہ عطا فرماتے ہیں، لیکن بندہ لینے والا تو بنے۔ سبحان اللہ، بندہ لینے والا تو بنے، بندہ سرکار کے قریب تو آئے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بابرکت لمحات ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں آخر میں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں سرکار کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں کرتے سرکار کے قریب، تو جب سرکار کے قریب پہنچ جائیں گے تو عرض بھی کر دیں گے، جب عرض کریں گے سرکار خوش ہو کے نواز بھی دیں گے۔ توجہ کرنا، ابن ماجہ کی روایت ہے، پوری توجہ ہوگی تو بات کی سمجھ آئے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران معراج
جب میں جنت میں پہنچا تو میں نے جنت میں لکھا ہوا دیکھا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اسے اس کے صدقے کا 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ کسی مجبور کو قرض دیتا ہے اللہ اسے اس قرض کا 18 گنا بدلہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. معراج کے مشاہدات میں سرکار نے اسے بیان کیا. جو صدقہ دے اسے 10 گنا، جو قرضہ دے اسے 18. توجہ کرنا کتنا. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل صدقے والے کو 10 گنا، قرضے والے کو 18 گنا، وجہ کیا ہے؟ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا، لوگوں سے مانگنے والا اس حالت میں بھی مانگتا ہے کہ جب اسے ضرورت نہیں ہوتی، عادتاً مانگتا رہتا ہے، عادتاً مانگتا رہتا ہے. تو صدقے کا اللہ نے 10 گنا جو رکھا لیکن قرض کا 18 گنا اس لیے رکھا کہ قرض کوئی اسی وقت ہی مانگتا ہے جب حقیقت میں مجبور ہوتا ہے. یہ روایت میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، قرض مانگنے سے نہیں ملتا، مجبوراً وہ سود لیتے ہیں. بینک سے سود لے لیا، کسی ادارے سے سود لے لیا. آج ایک بندے کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا قاضی صاحب کیا کرے، گردہ بیچنے سے بہتر ہے بندہ سود کھا لے. جب کچھ نہیں پاس گردہ بیچ دے گا، اپنے جسم کا کوئی اور عضو بیچ دے گا، کہتے ہیں اس سے بہتر ہے بندہ سود کھا لے. میرے بھائیوں ہم بڑے اچھے اعمال پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کرنے چاہیے. میں نہ مذمت کرتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو سرکار کے قریب کرنے والا، جو سرکار کے قریب کرنے والا ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہے. حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں اور جو سرکار کی امت سے پیار کرے سرکار اس سے بھی پیار کرتے ہیں. وہ بھی سرکار کی کرم نوازی میں آ جاتا ہے. کیا یہ اچھا ہو معاشرے کے مالدار لوگ چند بندے مل کے ایک یونین بنا لیں، ایک کمیٹی بنا لیں، ایک اپنا دائرہ کار رکھ لیں، اتنے گھرانے، یہ محلہ، ایک محلہ، 2 محلے، ان محلوں میں ہم نے ضرورت مندوں کو بغیر سود کے قرض دیں، بے شک. سبحان اللہ. بغیر سود کے قرض دینا جنہیں اللہ نے عطا فرمایا. وہ یہ ایک یونین بنا لے، ایک کمیٹی بنا لے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے تھوڑے سے قرض کی وجہ سے کوئی بندہ سود کھانے سے بچ گیا، بتاؤ جب امتی حرام کاری سے بچے گا سرکار خوش ہوں گے یا نہیں؟ سبحان اللہ. تو جو اس حرام کاری سے بچانے کا سبب بنا سرکار اس سے کتنا خوش ہوں، سبحان اللہ. سرکار اسے پھر کتنا نوازیں گے. یہ میں آپ کے دل کے اوپر دستک دے کے جا رہا ہوں. اور آخری دستک جو آپ کے دل کے اوپر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کو صفائی بڑی پسند ہے. سبحان اللہ. میرے آپ کے کریم آقا کو صفائی بڑی پسند ہے. دیکھیں نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، جب مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے ہیں اور غار میں غار سور میں جب قیام ہونے لگا سرکار باہر کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر کو اندر بھیجے غار صاف کرنے کے لیے. سبحان اللہ. غار صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ صاف جگہ میں بیٹھا جائے. سرکار جو دین لے کے آئے ہیں اگر اس دین کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے وہ بنتا ہے تقویٰ. سارے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا بنتا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، سارے دین کا خلاصہ بنتا ہے تقویٰ. اب پروفیسر صاحب موجود ہیں. تقویٰ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بچنا. بے شک. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، میری آخرت بھی بہتر فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا جا۔ سبحان اللہ، تقویٰ، بچنا۔ اب کس سے بچنا؟ پورے دین کو سامنے رکھا جائے، پورے قرآن کو سامنے رکھا جائے، احادیث کے پورے ذخیرے کو سامنے رکھا جائے۔ تین باتیں سامنے آتی ہیں بچنے کے حوالے سے۔ اسلام کہتا ہے اپنے جسم کو بھی ناپاکی سے بچا، اپنے جسم کو بھی ناپاکی سے بچا، اپنے لباس کو بھی ناپاکی سے بچا، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ناپاکی سے بچا۔ یہی پاک کرنے کے لیے دین آیا ہے، یہی طہارت دینے کے لیے دین آیا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہمارے محلے بہت گندے ہیں، ہماری روڈیں گندی ہیں، ہماری گلیاں گندی ہیں، گھر سے باہر قدم رکھیں آگے گند ہی گند نظر آتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ ہمارے ملک میں یہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضور کو صفائی پسند ہے، پاکیزگی کو حضور نے آدھا ایمان کہا ہے، ساری زندگی سرکار نے پاکیزگی کا درس دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر چند نوجوان ارادہ کر لیں اور بزرگ ان کی سرپرستی کریں اور ان کا ماٹو یہ ہو کہ ہم نے اپنی گلی کو صاف رکھنا، سبحان اللہ، اپنی گلی کو صاف رکھنا ہے۔ ہر گلی کے اندر گلی کی سائڈوں پہ 10-15 گھر تو موجود ہوتے ہیں، تو 10-15 نوجوان بھی یقیناً موجود ہیں۔ ارادہ کر لیں ہم نے اپنی گلی کو صاف رکھنا ہے، ہم نے یہاں گند نہیں پڑنے دینا، پھر آگے بڑھیں ہم نے اپنی روڈ کو صاف رکھنا ہے۔ تو اگر ہر گلی سے 5 نوجوان بھی اٹھیں اور بزرگ ان کی سرپرستی کریں، جہاں ہم دیگر نیک کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ صفائی بھی نیک کام ہے، سبحان اللہ، صفائی بھی نیک کام ہے۔ اصل ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے تقویٰ سمجھے 5 وقت کی نماز کو، 30 روزوں کو، زکوٰۃ کو۔ جس نے یہ عمل کر لیا ہم سمجھتے ہیں بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ بھائی نماز بھی ضروری ہے، روزے بھی ضروری ہیں، حج بھی ضروری ہے۔ اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنی روڈ کو، اپنے محلے کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ تو دوسری دستک میں آپ کے دلوں پہ یہ دے کے جا رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام کہ پاکیزگی کو ہم فروغ دیں، صفائی کو فروغ دیں۔ یقین جانیے اگر چند نوجوان بھی اس مجلس میں یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم اپنے علاقے کو صاف رکھیں گے، ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اپنے قرب میں لے کے آنا یہ سرکار مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم کا میری گفتگو ختم ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی عظمت، سرکار کی شان، سرکار کی اپنی امت پہ کرم نوازی، اور 2 پیغام میں نے آپ کو دیے ہیں کہ خدا جو مالدار لوگ ہیں وہ غریبوں کو حرام کھلانے سے بچائیں اور حرام کی طرف نہ انہیں جانے دیں، اور دوسرا اپنے گرد و نواح میں صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا